پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ لالچ اور خود غرضی انسان کو کہاں لے جا سکتی ہے؟ آج کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک نیک دل میاں بیوی جو اللہ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال تھے، ایک لمحے کی غفلت میں اپنے دلوں میں لالچ کو جگہ دینے کے بعد کس قربناک آزمائش کا شکار ہو گئے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے ان کی دنیا بدل دی، بلکہ ان کی شکلیں بھی۔ جانیں گے کیسے یہ خوشحال جوڑا ایک کتا اور کتی میں تبدیل ہو گیا، اور پھر ان کی آزمائش کیسے ختم ہوئی۔ یہ کہانی آپ کے دل کو چھو لے گی اور آپ کو زندگی کے اہم ترین سبق سکھائے گی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نہایت نیک دل اور خوشحال جوڑا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں نازل کی تھی۔ شوہر جس کا نام عبداللہ تھا، ایک محنتی کسان تھا۔ اس کی بیوی فاطمہ ایک مہربان اور صابر عورت تھی۔ ان دونوں کے پاس کافی زمینیں، مویشی اور کھیت تھے جن سے وہ اچھی خاصی آمدنی حاصل کرتے تھے۔ عبداللہ اور فاطمہ ہمیشہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ وہ دونوں ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے اور اپنے مال کا بڑا حصہ صدقہ و خیرات میں دے دیتے۔ ان کا گاؤں کے لوگوں میں بہت عزت و احترام تھا اور ہر کوئی ان کی سخاوت کی تعریف کرتا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان اور نیت کا امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ وہ ایک فقیر کے روپ میں عبداللہ اور فاطمہ کے پاس جائیں اور ان سے مدد کی درخواست کریں۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک غریب اور بھوکے شخص کا روپ دھارن کر کے عبداللہ کے دروازے پر جا پہنچے۔ عبداللہ نے جب فقیر کو دیکھا تو فوراً اس کا خیر مقدم کیا۔ اس نے فقیر کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا اور کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فاطمہ سے کہا، لیکن فاطمہ کا دل اس وقت سخت ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ ہم ہر آنے والے کو ایسے ہی دیتے رہے تو ہمارے پاس خود کیا بچے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سخت ہو گئی اور عبداللہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ عبداللہ نے فاطمہ کی اس بے رخی کو محسوس کیا، لیکن پھر بھی اس نے فقیر کے لیے خود سے کھانا تیار کیا اور اسے پیش کیا۔ فقیر نے عبداللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور آپ کی آزمائش کو آسان کرے۔ یہ کہہ کر فقیر وہاں سے چلا گیا۔ رات ہوئی اور دونوں میاں بیوی سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تکمیل کے لیے ایک خواب میں انہیں حقیقت دکھائی۔ عبداللہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک جنگل میں اکیلا بھٹک رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ایک کالے کتے کی شکل میں پایا۔ وہ حیران ہوا اور فوراً اپنے ارد گرد دیکھنے لگا کہ کہیں اس کی بیوی ہو۔ اس نے کچھ ہی دور ایک کالی کتی کو دیکھا جو خوف و ہراس کے عالم میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے جب اس کے قریب جا کر دیکھا تو اسے پہچان لیا کہ یہ اس کی بیوی فاطمہ ہے۔ فاطمہ بھی اسی خواب میں تھی اور خود کو کتی کی شکل میں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ندامت اور پچھتاوے کے آثار نمایاں تھے، لیکن وہ کچھ کہنے یا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ صبح ہوئی اور جب دونوں بیدار ہوئے تو انہوں نے پایا کہ وہ واقعی ایک کتا اور کتی بن چکے ہیں۔ ان کے دل خوف سے بھر گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کے دلوں کی حالت کا امتحان لیا ہے اور ان کی غفلت اور لالچ کی سزا دی ہے۔ اب وہ اس حالت میں دنیا کا سامنا کیسے کریں گے؟ عبداللہ اور فاطمہ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کے توبہ کرنے لگے۔ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ دن بھر بھوکے اور پیاسے رہتے۔ گاؤں کے لوگ انہیں دھتکارتے اور انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے۔ اب ان کی زندگی ایک نئے امتحان میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ دن رات اللہ کے حضور اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنا آسان نہ تھا۔ ان کا جسم کتا اور کتی کا تھا، لیکن ان کے دل ابھی بھی انسان کے ہی تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ عرصے بعد ان کی حالت اور بھی زیادہ ابتر ہو گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں اپنے علاقے سے نکال دیا اور وہ دونوں بھوکے پیاسے جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں ان کے لیے کوئی آسرا نہیں تھا
اور وہاں کے درندے ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی جان کی حفاظت کی تاکہ ان کی آزمائش پوری ہو سکے۔ ایک دن وہ دونوں ایک بزرگ کے پاس جا پہنچے جو جنگل میں عبادت میں مشغول تھے۔ اس بزرگ نے ان کی حالت کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی جانب سے آزمائش میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے دونوں پر نظر کرم کرتے ہوئے دعا کی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس حالت میں مبتلا کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں سے لالچ اور دنیاوی محبت ختم ہو جائے۔ بزرگ کی دعا نے عبداللہ اور فاطمہ کے دلوں کو سکون دیا اور انہوں نے اس آزمائش کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا۔ وہ دن رات عبادت اور توبہ میں مشغول رہنے لگے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی طلب اور زیادہ بڑھ گئی۔ کئی سال گزر گئے اور وہ دونوں کسی بھی حالت میں رہے، لیکن اب ان کے دلوں میں کوئی غم یا خوف نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر اللہ کے سپرد ہو چکے تھے۔ ایک رات جب وہ دونوں توبہ اور دعا میں مشغول تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ نے انہیں دوبارہ انسانوں کے شکل میں لوٹا دیا۔ جب وہ صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے خود کو دوبارہ اپنے اصل جسم میں پایا۔ ان کے دل اللہ کی شکر گزاری سے بھر گئے۔ وہ دونوں سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ واپسی پر انہوں نے اپنے گاؤں میں داخل ہوتے ہی لوگوں کو اپنی کہانی سنائی۔ لوگوں نے ان کی آزمائش کو سن کر عبرت حاصل کی اور اللہ کی قدرت پر یقین مزید پختہ ہوا۔ عبداللہ اور فاطمہ نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت اور لوگوں کی خدمت میں گزارنے کا عہد کیا۔ اس آزمائش کے بعد ان کے دلوں میں دنیاوی دولت کا کوئی لالچ باقی نہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی تمام جائیداد اور مال و دولت کو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا اور خود سادہ زندگی گزارنے لگے۔ ان کا مقصد اب صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا اور وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت کا استعمال اللہ کی راہ میں کرنا چاہیے۔ لالچ اور خود غرضی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اگر ہم اپنی غلطیوں پر سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہوگا اور دنیاوی مال و دولت کی محبت سے دور رہنا ہوگا۔ اس کہانی نے ہمیں سکھایا کہ لالچ اور خود غرضی کا انجام کتنا خوفناک ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد دلایا کہ اللہ کی رحمت اور معافی ہمیشہ ہمارے قریب ہیں، بشرطے کہ ہم اپنے غلطیوں پر سچے دل سے توبہ کریں۔ عبداللہ اور فاطمہ کی آزمائش ایک سبق ہے کہ دنیاوی دولت کی محبت ہمیں کبھی خوشی نہیں دے سکتی، لیکن اللہ کی رضا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے سیکھ سکیں، اور مزید ایسی عبرت آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے، آمین ثم آمین۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔